میاں صاحب اب آتے ہیں یہ سی پیک 2 کا آغاز ہے. پہلے تو بیک برنر پہ ڈالا ہوا تھا. اس کے حوالے سے عجیب سکینڈلس قسم کی جو ہے وہ تھی. کون لوگ اس کو نام نہیں لیتے. اب سٹوری میں جانا کچھ زیادہ میرے خیال میں دانشمندی نہیں ہے. اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، ظاہر ہے بلوچستان میں اب گریٹ گیم شفٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں، ہر چند امریکہ نے پازیٹیو بات کی ہے کہ بی ایل اے کو اس نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. اسے کوئی اعتبار نہیں مل رہا کسی جگہ سے بھی. لیکن سی پیک 2 کیسے کریں گے اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پلانز ہیں؟ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ قائد صاحب، اگر 2014 سے جب سی پیک شروع ہوا تھا اس وقت سے اب تک مکمل طور پر اپنی رفتار سے چلتا رہتا تو 2030 تک یہ سی پیک کے تمام مراحل جو ہیں وہ مکمل ہو جانے تھے اور سی پیک 2 جو ہے وہ بھی مکمل ہو جانا تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. بہرحال اب یہ ہے کہ سی پیک 1 جو ہے وہ بہت حد تک مکمل ہو چکا ہے، جس میں گوادر ایئرپورٹ اور گوادر سی پورٹ اور روڈز اور انرجی کے منصوبے یہ تمام جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. اب سی پیک 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. چینی سفیر نے کل ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان آ کر سی پیک کے منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے اور آئندہ سی پیک 2 جو ہے اس کے حوالے سے آغاز کیا جائے گا. اور اس حوالے سے قائد صاحب خبر یہ ہے کہ سی پیک 2 کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے اور $200 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے جا رہی ہے، کیونکہ جو کنسپٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ کا وہ خنجراب سے گوادر تک صرف نہیں ہے. خنجراب سے جو ہے وہ گوادر تک اور گوادر سے سینٹرل ایشیا ریاستوں تک اور پھر روس تک ہے. اور واخان کے راستے جو ہے وہ ایک ٹرین سروس اس میں بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آئی ٹی کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس میں صنعتی زون جو ہیں وہ بھی بنیں گے اور دوسرے جو ہے جو اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ بھی اب جو ہیں وہ بننے ہیں. اور جو گوادر بندرگاہ ہے اس سے 60 ممالک جو ہیں وہ آگے جڑیں گے پاکستان کے ساتھ. اور سی پیک 2 جو ہے وہ اب در حقیقت جو ہمارا گیم چینجر جس کو کہا جاتا تھا کہ سی پیک گیم چینجر ہوگا، اس کا مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے. اور جو چینی وزیر اعظم ہیں وہ جو پاکستان آئیں گے تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوگا. اور اس کے بعد چینی صدر جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے تو وہ مہر ثبت ہوگی کہ پاکستان میں سی پیک 2 کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور وہ ہونے جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ معیشت بھی مضبوط ہوگی پاکستان کی، نہ صرف بلکہ پورے خطے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر جو تجارت بھی ہوگی اور جس سے دہشت گردی کا نسور بھی ختم ہوگا. کیونکہ جیسے جیسے خوشحالی آتی ہے اور ترقی آتی ہے، جو کہ ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا، تو پھر وہ دہشت گردی بھی ختم ہوتی ہے. اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس، ویسے بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو ان کے بیرونی ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا اور ان کو نشانہ بھی بنایا جائے گا. اور اس حوالے سے امریکہ آج کوئی فالو اپ تو نہیں ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کل بات ہوئی تھی؟ آج پھر آئی ایم ایف نے بھی کچھ اور بھی کوئی پابندیاں لگائی ہیں یا یہ ایسے ہی سوشل میڈیا اچھال رہا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، آئی ایم ایف کی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ اپنی شرائط تو سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اپنے اخراجات کم کیے جائیں. تو پاکستان حکام نے ان کو بتایا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک کی 700 سامیاں ختم کی جا رہی ہیں اور باقی جو ہے وہ گریڈ 17 سے نیچے والی سامیاں جو ہیں وہ ہزاروں ختم کی جا رہی ہیں. گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور جو سروسز رولز ہیں 1973 کے ان میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. وہ ایکٹ تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے. دیکھیں ہم اپنے شو پہ کئی بار بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا کو ہم لوگوں کی نوکریاں چھین لیتے ہیں. جو ہے بھائی جو $16 بلین کی آپ نے جو 52 لوگوں کی یہاں پہ اپنی ایک جو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے. اچھا، اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ یار جب ہیلتھ اور ایجوکیشن آپ نے نیچے صوبوں کو دے دی ہے تو اس کی منسٹریاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اپنا ایک آنا ختم نہیں کرتے. خود جو ہے وہ روزانہ اپنے خود ہی اسمبلی میں لاتے ہیں ایک بل اور اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. غریب 17ویں گریڈ اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف نے. تحفظات کا اظہار ہوگا. اتنی بڑی صاحب کابینہ پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ منسٹرز جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اسٹیٹ منسٹر کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا سائز کم کیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ منسٹریاں جو کہ دوسرے صوبوں کو جا رہی ہیں وہ وفاق میں نہ رکھی جائیں. لیکن قائد صاحب اس میں ایک بات ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ تو نظر آتا ہے، یہ مداخلت تو نظر آتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کو جہاں ریلیف دینا پڑتا ہے عوام کو وہاں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟
جب بجلی کی قیمتیں کم کرنی تھی 10 روپے، وہاں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ٹانگ اڑا دی. جہاں پر جو پالیسی ریٹ سود کی شرح سود کم کرنی تھی، سنگل ڈیجٹ پہ لانی تھی، وہاں آئی ایم ایف نے مسترد کر دی درخواست. جہاں پر جو ہے وہ ٹیکسز کی شرح کم کرنی تھی اور حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم اس کا متبادل ڈھونڈیں گے. میاں صاحب میری عرض سنیں، میں نے آئی ایم ایف کو ووٹ نہیں دیا تھا. آئی ایم ایف کو ووٹ اس ملک کی اشرافیہ نے دیا تھا اور وہ اس کو اپنے سر پہ بٹھا کے لائے تھے. ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ اندر آئیں. یہ آپ ڈیل کریں ان سے. ہمارے نام پہ پیسے لیتے ہیں، خواہ خود جاتے ہیں، 1 ٹکا زمین پہ نہیں لگتا اور بجلی کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور ہماری جیب سے ڈال لیتے ہیں. ٹی وی پہ اپنا ذاتی پراپیگنڈا کرتے ہیں، 35 روپے میری جیب میں سے ہر مہینے نکال لیتے ہیں. تو یہ واردات دیکھیں، ہم کسی سے کیا گلہ کریں. آئی ایم ایف نے واردات کرنی سی وہ تو کر گیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے آیا اور آئی ایم ایف نے نیگوسیشن کے نام پر اب سولر نیٹ میٹرنگ والے آج فیصلہ کرا دیا ہے آئی ایم ایف نے. جی اب 10 روپے کا ہو گیا نا، کے لیے صرف 10 روپے ریٹ ملے گا. یعنی رات کو آپ جب خریدیں گے، کھل کے آسان، رات کو خریدیں گے 70 روپے کا، جو وہ نیٹ میٹر ہم سے لیں گے واپس وہ 10 روپے کا ہوگا. اور وہ جو بجلی میں ریلیف آپ کو ملنا تھا سولر کی وجہ سے، وہ آرام سے انہی معاہدوں کے ذریعے جن سے کسی کا نام نہیں پتا چلا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئی. وہ اپنا ٹھیک کہتے تھے. ہمارے پاس جو چیئرمین آئے تھے ایپٹما کے کہ یہ کبھی نہیں کریں گے، اور اگر اس کا فورنزک آڈٹ کیا تو یہ پاؤں میں پڑ جائیں گے، یا جس طرح ملائیشیا میں ہوا تھا یہ راتوں رات بھاگ جائیں گے. اچھا اب بات یہ ہے، دیکھیں جی، دیکھیں یہ تو $100 بلین کے نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں. نہ اس ملک میں پیسے کی کمی ہے، مگر اتنے یہ پورے اونٹ کو اپنی 1.5 چھٹاکی گوشت کے لیے ذبح کر دیتے ہیں. رکو ڈک جو ہے $1 ٹریلین کا اس میں سامان پڑا ہوا ہے، اور کیا کرتے ہیں. اور وہ جو جسٹس صاحب تھے نا، چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو خبر دے دوں چیف جسٹس صاحب جو تھے نا، ان کے فرزند ارجمان مجھ سے خبر لے لیں، مجھ سے خبر لے لیں. ادارہ ہے قائد صاحب، انہوں نے باقاعدہ رپورٹ ایک دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کے جو غیر مستحکم ٹیکس کا نظام ہے اس سے معیشت کو سالانہ 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ $100 ارب کا نقصان جو ہے وہ سالانہ ہوتا ہے پاکستانی معیشت کو. اگر یہ $100 ارب کا نقصان بچا لیا جائے قائد صاحب. میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا تھا. وہاں پتا چلا کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے فرزند ارجمان سیکیورٹی کا 5 کروڑ کا ٹھیکہ ہے ان کے پاس. اس طرح سے کھلواڑ ہوتا رہا ہمارے ساتھ جب یہ سی پیک والا معاملہ ہوا تھا. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ ہم خود کیوں نہیں نکالتے، ایک سی پیک سے ہم پورے قرضے اتار کے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور یہ ہمیں روز کہانیاں سناتے ہیں 100 بلین وہاں سے آ جائے گا، اور پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاس چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتا ہے. جس طرح 92 میں آئی تھی انرجی سیکرٹری امریکہ کی، جس نے کہا تھا کہ ڈیلز آف دی سینچری، یہ 92 میں ہوا تھا. وہ ڈیل آف دی سینچری جو ہے پاکستان کو کھوکھلا کر کے نکل گئے. اس میں سے مال کس نے نکالا، کس نے بنایا، اور آپ کی اور میری جیب پہ کیا ڈاکہ پڑا، اس تاریخ گواہ ہے. اور آج ہم دنیا کے 3 جو ہیں بدترین ملکوں میں آ چکے ہیں ان چند ڈیلوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیلیں کی تھی. اور اب ہم ان پہ کیسے اعتبار کریں گے یہ اچھی ڈیلیں کر لیں گے. جی میاں صاحب اب آپ بات مکمل کریں. دیکھیں قائد صاحب، جو ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں سول سوسائٹی نیٹ ورک ACT الائنس پاکستان، انہوں نے کل ایک رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس میں غیر مستحکم ٹیکس نظام کی وجہ سے $100 ارب کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اگر یہ نقصان بچا لیا جائے $100 ارب قائد صاحب، تو پھر ہمارے حل کیا بتایا انہوں نے؟ میاں صاحب حل کیا بتایا انہوں نے؟ ہم تو اس کا حل انہوں نے بتایا ہے کہ جو 300 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے یہ سگریٹ میں، اس کو بچایا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس میں صنعتی جو شعبہ ہے اس کو بہتر بنا کر جو ہے وہ پیسے بچائے جا سکتے ہیں. تو حل انہوں نے یہی بتایا کہ اب ٹیکس کا جو نظام ہے غیر مستحکم نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو کیا یار یہ تو کہتے ہیں FBR کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی حل ہے. پی اے پہلے اس میں جعلی جو ہے وہ اپنے سارے روٹس بیچ دو جس پہ منافع آنا تھا، اس کے بعد اس کو نقصان میں دکھیلو اور پھر اس کو بیچ دو. اگے فرنٹ مین ہوئے گا مبینہ طور پر. یہ میں نے نہیں کہا، یہ بات فلور پہ یہ پیپلز پارٹی میں چودھری منظور صاحب نے یہ بات بتائی تھی، جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر بھی ہیں، کہ جناب یہ پتہ کرائیں کہ یہ PIA کے پیچھے کون ہے، یا یہ روزویلٹ جو ہمارا وہ جو اب دوبارہ بیچنے کے لیے ہم نے رکھ دیے. تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کا کباڑا کر کے اسے کھنڈر بنا دو اور پھر اسے
سے دکان پہ بیچ دو اور پھر کہو یار یہ تو 10 روپے میں بھی کوئی نہیں لیتا, چلو 80 لے لینا یار, ہم یہ آسان کر دیتے ہیں وطن عزیز پہ. تو میرا مطلب چیزیں اب ایسی نہیں ہیں. ملک ایک ایسے مقام وہاں پر پہنچ چکا ہے کہ اب یہ اللہ تللے ہم سے برداشت نہیں ہوتے. ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے, اس ملک کو انٹرنلی مضبوط کرنا ہے اور طاقتور بنانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ترقی کے سفر پہ چلنا ہے. مگر یقین کیجئے گا میاں صاحب, all these dreams are beyond those people who are at the helm of affairs.